کہا یعقوب علیہ السلام نے حل آمنکم علیہ، کیا میں بھروسہ کر لوں تم پر اس کے معاملے میں؟ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں۔ ان کی بات سن کر یعقوب علیہ السلام غصے میں آ گئے کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، پہلے بھی تم پر بھروسہ کر کے میں دیکھ چکا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کا غم تازہ تھا، اس لیے فوراً کہا کہ ایک دفعہ بھروسہ کر کے میں دیکھ چکا ہوں۔ یہ بھائی اپنا ٹرسٹ کھو چکے تھے، حالانکہ اس بار سچ بول رہے تھے، لیکن اپنا ٹرسٹ انہوں نے خراب کر دیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین محافظ ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو مجھے تمہارے ساتھ نہیں بھیجنا، اور جہاں تک غلہ لانے کی بات ہے تو اللہ ہے نا حفاظت کرنے والا، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہی مدد کرنے والا ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ تم حفاظت کرو گے تو اللہ ہی ہے حفاظت کرنے والا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب اپنا سامان کھولا تو کیا دیکھا کہ ہماری قیمت تو واپس کر دی گئی ہے۔ اب اتنا امپریس ہوئے نا، قالوا، کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دوسرا معنی ماں کا اگر نہیں کرے نا تو مطلب ہم نہیں چاہتے آپ سے کوئی قیمت، تھوڑی سی بھی قیمت ہم نہیں مانگ رہے آپ سے، صرف آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ هذه بداعتنا ردت الینا، یہ دیکھیں ہماری پونجی، ہماری رقم، ہماری قیمت ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ وہ وزیر خزانہ اتنا سخی ہے نا کہ ہمیں قیمت بھی واپس کر دی اور بھر بھر کے دیا ہے۔ اور ان بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ہم اب 3 کام کریں گے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم غلہ بھی لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ اب یہ پلان بتا رہے ہیں۔ اب سوچیں نا، اتنے قحط میں ایک غلہ کا دانہ بھی بڑا قیمتی تھا۔ اللہ اس وقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن ایسے وقت میں کہیں سے غلہ مل جانا تو کہہ رہے ہیں ہم گھر والوں کے لیے بھی لائیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم حفاظت بھی کریں گے اب بھائی کی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم زیادہ لائیں گے غلہ، مطلب ایک ایکسٹرا اونٹ لائیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ غلہ لانا تو بڑا ہی آسان ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آسانی سے مل رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے احسان کیا تھا ان پر قیمت واپس کر کے، اور اس کی ایک زبردست مثال ہمیں سیرت سے بھی ملتی ہے۔ جابر بن عبداللہ جنگ احد میں شریک ہوئے، ان کے والد بھی شریک ہوئے تھے، تو جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے۔ تو جابر بن عبداللہ کی 7 بہنیں تھیں، اور باپ بہت بڑا قرضہ چھوڑ کر شہید ہوئے تھے، ان کے سر پر بہت بڑا قرضہ تھا۔ اب جابر کے لیے پریشانی کی بات تھی کہ 7 بہنوں کی کفالت بھی ان کے ذمہ آ گئی، اور اوپر سے باپ بھی کوئی جائیدادیں وغیرہ نہیں چھوڑ کر گئے تھے، بہت بڑا قرضہ چھوڑ کر گئے تھے۔ تو جابر احد سے واپسی پر بڑے پریشان چل رہے تھے کہ کیسے سب اخراجات پورے ہوں گے، کیسے کفالت کروں گا۔ اوپر سے ان کی سواری اتنی کمزور تھی کہ سارے لشکر میں سب سے پیچھے ان کی اونٹنی آ رہی تھی، بہت آہستہ آہستہ۔ اور سواری اس وقت صرف سواری نہیں ہوا کرتی تھی، دودھ بھی اسی سے لیتے تھے، اگر ذبح کرنا پڑ جائے تو گوشت بھی اسی سے لیتے تھے۔ وہ سواری کا کام بھی دیتی تھی، کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانی ہو تو اس کے کام بھی آتی تھی، اگر بیچتے تو اس سے بڑی اچھی رقم ملتی تھی، قیمتی چیز ہوتی تھی نا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سب سے پیچھے ہیں یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو آہستہ کر دیا، اور اتنا آہستہ کر دیا کہ جابر کے برابر آ گئے۔ جابر ابھی ٹین ایجر تھے، تو پوچھا جابر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے ہمارا باپ چلا گیا ہے اور قرضہ چھوڑ کر گیا ہے، میرے اوپر میری بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ دیکھیں میرا اونٹ، اس سے تو صحیح سے چلا بھی نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اونٹ کو ایک چپت لگائی، تو اونٹ اتنا تیز ہو گیا کہ بھاگنا شروع ہو گیا، سارے لشکر سے آگے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی سواری تیز کر کے جابر کے برابر پہنچ گئے، فرمایا جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اونٹ بڑی قیمتی چیز ہوا کرتی تھی اس وقت، اور اونٹ اب تیز بھی دوڑنے لگا تھا، تو قیمت زیادہ ہو گئی تھی۔ جابر نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا، بچے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیوں نہیں بیچتے؟ جابر نے کہا یہی میرے پاس کل متاع ہے، جمع پونجی میرے پاس یہی ہے، اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جابر سے مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس کو نہیں بیچنا یا رسول اللہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم نہیں دے رہے تھے کہ بیچو اس کو، بلکہ ایز اے بائر کہہ رہے تھے کہ مجھے بیچ دو اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے بیچ دو اس کو جابر۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں بیچنا۔ آپ کہتے گئے، پھر آخر انہوں نے کہا اچھا چلے میں آپ کو اس کو بیچ دیتا ہوں، مگر مجھے گھر پہنچنے دیں، پھر میں اس کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان گئے۔ اگلے دن جابر اونٹ لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت دے دی اونٹ کی۔ جب قیمت دے دی تو وہ بیچارے ایسے ڈپریسڈ، کندھے جھکائے چل دیے، بالکل اداس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا گھر جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اونٹ، اس کو تو لیتے جاؤ۔ کہنے لگا لیکن وہ تو آپ نے خرید لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارا اونٹ لے لیں گے؟ قیمت بھی لے جاؤ اور اونٹ بھی لے جاؤ۔ تو جیسے انہوں نے احسان کا رویہ کیا نا، اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی قیمت بھی واپس کر دی اور اناج بھی دیا۔ اب جب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سنی، قال تو کہا لن ارسلہ معکم، نہیں میں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، مگر صرف ایک کنڈیشن پر۔ اب بھائیوں نے جب اتنا کہا نا کہ دیکھیں ایسے ہمیں غلہ مل گیا، پیسے بھی نہیں لیے، ہم بھائی کی حفاظت کریں گے، ہم پر یقین کریں، گھر والوں کے لیے بھی لے کر آئیں گے غلہ، آپ فکر ہی نہ کریں، تو یعقوب علیہ السلام تھوڑے سے کنونس ہو گئے تھے۔ کہا نہیں بھیجوں گا اس کو، مگر ایک کنڈیشن پر، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ پہلے تم مجھے وعدہ دو اللہ کا، یعنی اللہ کے نام پر عہد کرو میرے سے، پکی قسم کھاؤ، اور جو اللہ کے نام پر عہد کرے پھر اسے توڑے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نام کو بیچ میں لایا جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جیسے عرب لوگ ہر وقت ہی بولتے رہتے ہیں واللہ واللہ، وہ صرف ان کے منہ کی بات ہے، ان پر کوئی پکڑ نہیں، لیکن جب انسان پکی قسم کھا کر عہد کرتا ہے اس کے بعد اس کو توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اللہ کی پہچان کرائی ہوگی، ان کے بچوں کو بھی پتہ ہوگا کہ اللہ کے نام پر کھائی ہوئی قسم کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ کنڈیشن رکھی کہ صرف اس شرط پر بنیامین کو جانے دوں گا، اللہ کا عہد کرو تاکہ تمہیں اس کے نام کا پاس ہو۔ پچھلی شریعتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی کتنی تعظیم تھی نا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو کسی کو چوری کرتے دیکھا، تو کہا تم چوری کر رہے ہو، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس آدمی نے کہا واللہ میں نے تو چوری نہیں کی۔ تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر یقین میں رکھتا ہوں، اور میں اپنی آنکھوں کو کہتا ہوں کہ میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے۔ میری آنکھیں مطلب غلط ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کے نام پر نہ کوئی بات آ جائے کہ تم نے واللہ کہا ہے۔ اور دیکھیں یعقوب علیہ السلام بھی ہر جگہ اللہ کو لا رہے ہیں، اسباب پر بھروسہ نہیں کیا۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، البتہ تم ضرور لاؤ گے اس کو میرے پاس، تم میرے سے اللہ کا وعدہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس ضرور لے کر آؤ گے۔ الا، مگر، اب دیکھیں نا اللہ کا وعدہ تو مانگ رہے ہیں، مگر اگر کچھ ہو گیا تو کہیں گر جائیں، مر جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ساتھ ایک گنجائش دی، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب گھیرے جاؤ، یعنی ایسی کوئی مصیبت آ جائے کہ سارے کے سارے کہیں پھنس جاؤ، اس کے علاوہ اس کو تم میرے پاس ضرور لے کر آؤ گے۔ فلما، پھر جب آتوہ، انہوں نے دیا اس کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹوں نے پکا وعدہ دے دیا، موثقہم، پختہ وعدہ، قالا، تو کہتے ہیں اللہ علی ما نقول وکیل، سبحان اللہ، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی نگہبان ہے، وہی وکیل ہے، یعنی بنیامین کے معاملے میں جو بھی ہم قسم کھا رہے ہیں اور اس کا معاملہ جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں، اس سارے کا بھروسہ اللہ ہم تجھ پر کرتے ہیں، اسی کی توفیق سے ہو سکتا ہے، یہ عہد بھی اسی کی توفیق سے پورا ہو سکتا ہے، بھروسہ وعدے پر نہیں کیا، اللہ پر کیا۔ اچھا، اب بیٹوں کی جانے کی تیاری ہو گئی، تو جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا انسٹرکشنز دیتے ہیں بچوں کو، ویسے یعقوب علیہ السلام نے بھی بچوں کو جاتے جاتے انسٹرکشنز دی۔ وقال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے نہ جانا۔ کون سے دروازے؟ اس وقت شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے، قلعہ نامہ دروازے بنائے ہوتے تھے حفاظت کے لیے، رات کو یہ دروازے بند کر دیتے تھے، تو کہا تم سارے ایک دروازے سے مت داخل ہونا۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ،
تم سب فرق ڈفرینٹ دروازوں سے جانا، کیونکہ شہر میں صرف ایک دروازہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ڈفرینٹ راستے ہوا کرتے تھے، تو کہا ڈفرینٹ دروازوں سے انٹر ہونا۔ اب یہ کیوں کہا؟ تمام مفسرین نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ اب یہ 11 بھائی جا رہے ہیں، سارے جوان تھے، خوبصورت بھی تھے، صحت مند، توانا۔ اب جب کہ ایک راستے سے سارے جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے ان کو ایک ساتھ، تو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک دروازے سے مت جانا۔ فلسطین کے خوبرو جوان تھے، نظر بچانے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ حدیث بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے اور بد نظری بھی ہوتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کرا دیتی ہے، یعنی انسان کی موت تک واقع ہو سکتی ہے نظر سے۔ بعض نظریں اتنی خطرناک ہوتی ہیں نا۔ اچھا، اب یعقوب علیہ السلام نے پہلے یہ نصیحت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یہ سیکنڈ ٹائم اب جانے لگے ہیں، سب ان کو پہچان گئے تھے کہ یہ بھائی ہیں، تو زیادہ چانسز ہیں نظر لگنے کے۔ جب پیغمبروں نے کہہ دیا نا کہ نظر برحق ہے، اب نظر کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے کسی انسان کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے نا، کسی کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح کئی نظریں ایسی ہوتی ہیں جن میں تاثیر ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو گھور کر دیکھے تو آپ گھبرا جاتے ہیں، یا کوئی غصے سے دیکھے یا محبت سے دیکھے تو ان نظروں کا انسان پر افیکٹ ہوتا ہے۔ تو نظر میں ایک تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح نظر بد یا حسد کی نظر سے جو دیکھتا ہے تو اس میں بھی ایک تاثیر ہے۔ جیسے کوئی خوراک انسان کو بیمار کر دیتی ہے نا، یا گرمی یا سردی کی شدت انسان کو بیمار کر دیتی ہے، اسی طرح نگاہوں سے بھی ریز نکلتی ہیں جو انسانوں پر اثر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھورنے سے منع کیا ہے، کسی کو نظر بھر کر دیکھنا، اور یہ صرف دیکھنے سے نہیں بلکہ کسی کے بارے میں اگر سن لیں کہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے تو یہ نہ کہیں ہائے اچھا، بلکہ کہیں بارک لہو فی اللہم بارک لہم، یہ کلمات کہیں، نہ کہ یہ کہ آپ کی تو ہمت ہے، آپ یہ بھی کر لیتی ہیں وہ بھی کر لیتی ہیں، وہ بیچارہ اگلے دن بیڈ پر پڑا ہوا ہو۔ کوئی بات کسی کو حیران کر دے، کسی کو اچھی لگے، کوئی اسکل کسی کو اچھے لگے تو یہ کلمات بولیں، برکت کی دعا دے دیں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پر یہ دم کیا کرتے تھے ہر رات، اور فرماتے تھے تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بھی دم کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ تقدیر پر بھی نہ نظر سبقت کر سکتی ہے، یعنی تقدیر میں نہیں تھا مگر کسی کی نظر کی وجہ سے وہ چیز اس تک پہنچ گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نظر بد لگانے والا ہے نا، اس کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے کسی کو نظر لگائی ہے۔ اب آپ کہیں میرا کیا قصور اس میں؟ تو آپ نے برکت کے الفاظ نہیں کہے دوسروں کو دیکھ کر۔ دوسرا یہ کہ نظر ایسی نہیں لگ جاتی، بلکہ ایک حسد ہوتا ہے جو اندر پلتا رہتا ہے، تب جا کر کسی کو نظر لگتی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو حفاظت کی دعائیں ہیں، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، پھر شو آف سے پرہیز کریں۔ آج کل اتنا دکھاوا ہے نا کہ میرے پاس اگر کچھ آ گیا ہے تو جب تک میں دوسرے کو نہ دکھا دوں پیٹ میں مروڑ رہیں گے۔ نہ اپنے بچوں کی باتیں کسی کو بتائیں کہ میرا بچہ تو ایسا اور ویسا، نہ اپنے شوہر کی باتیں کسی کو بتائیں، اپنے گھروں کی بڑائیاں کرنا، پھر پکچرز ایسے لگا دیتے ہیں کہ ہم کدھر کدھر جا رہے ہیں، ہم کدھر کدھر گھوم رہے ہیں، تو مت پوسٹ کیا کریں ایسی چیزیں۔ اور آپ کسی کو اگر ایسے دیکھ لیں تو پھر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، ویسے تو پتہ چلنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے تو اس کو بولیں کہ وہ وضو کرے اور اس وضو کے پانی سے جس کو نظر لگی ہے نا اس پر ڈال دیں۔ اگر وہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نا تو ضرور ہیلپ کرے گا۔ پھر اس کے علاوہ دعا بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ دعا پڑھ لیا کریں، یا پھر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی۔ ٹھیک ہے میں تدبیر تو بتا رہا ہوں، لیکن اللہ کا حکم اگر کچھ اور ہے تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تدبیر کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جیسے ایک آدمی نے بھی پوچھا نا، یا رسول اللہ کیا میں اونٹ کا پیر باندھ کر اللہ پر بھروسہ یا توکل کروں، یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ کا پیر باندھ کر پھر توکل کرو۔ جیسے دوا بھی ہم کھاتے ہیں نا تو وہ تو ذریعہ ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ تدبیر اختیار کرنے میں یا اسباب اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد کہ کام ہو کر ہی رہے گا، نہیں، توکل اللہ پر ہو، وہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ تقدیر ہے اللہ کا فیصلہ جو جاری ہو کر ہی رہتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا ہی۔ کتنا پیارا یہ درس دے رہے ہیں نا اپنے بچوں کو کہ میں نے تمہیں تدبیر بتا دی مگر فیصلہ اللہ کا ہی ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ علیہ توکلت، میں نے اپنا بھروسہ اللہ پر کیا، میں جو بتا سکتا تھا بتا دیا، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے، مطلب سب سبب اختیار کرنے کے بعد توکل اللہ پر کرنا ہے۔ اور توکل ہے کیا چیز؟ کسی کو اپنا معاملہ حوالے کر دینا، اس پر اعتماد کرنا، پھر جو فیصلہ میرے لیے کرے گا اسی میں میرے لیے بہتری ہوگی۔ میں نے اپنا اونٹ باندھ دیا، پھر بھی اگر میرا اونٹ بھاگ جاتا ہے تو پھر یہ اس کا فیصلہ تھا۔ اپنا پارٹ کر کے بھروسہ اللہ پر۔ اچھا، توکل کا معنی لوگ ایسے لیتے ہیں کہ بس جو کرنا ہے اللہ ہی نے کرنا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، اللہ کرے گا تو ہو جائے گا۔ یہ توکل نہیں ہے کہ بس ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جائیں، میں گاڑی لے کر چل جاؤں، گاڑی میں پیٹرول ہے نہیں، بس اللہ ہی پہنچائے گا، اللہ نے لکھا ہوگا تو پہنچ جاؤں گی۔ ہاں بے شک وہ چاہے گا تو پہنچ جائیں گی کسی نہ کسی طرح، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے جاننے والا وہاں سے گزرا ہو وہ آپ کو پہنچا دے، مگر اللہ نے یہ کہا ہے پہلے اپنا پارٹ کرو، تدبیر اختیار کرو، اور جو کوشش یا تدبیر کرنی ہے نا وہ توکل سے پہلے کرنی ہے، پہلے اپنا پارٹ کرو پھر اللہ پر توکل کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آیتیں دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔